سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھنے سے جب دوشی پڑھنے کو کہا جائے تو کم سے کم 3 دفعہ ضرور دوشی پڑھا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہینہ دیا تھا 30 دن کے لیے تھے تو 29 اللہ نے 30 کیے. اور اس 30 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھیجی. پہلے ہماری مغفرت فرمائی، پھر ہمیں انعامات عطا فرمائے. اور آج 30 دن پورے ہو گئے چند گھنٹوں کے بعد. تو اللہ کے اس کرم کا، اس فضل کا کوئی کلمہ ہی نہیں جو ہم ادا کر سکیں. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے حالت کے ساتھ اس مہینے میں داخل کیا، اور پھر اپنے کرم سے ہی یہ کرم بالا کرم کہ ہم سے اپنی مرضی کے عملات بھی کرا لیے. یقیناً اس میں مدد بہت فرمائی کہ جو ہمارا صحیح دشمن ہے اس کو بند کر کے سمندر میں پھینک دیا، جکڑ دیا اس کو، تاکہ میں اور ان کی مدد کر سکوں اس حکم پر جو میں ان کو دے رہا ہوں. ہماری کمزوریوں سے ہمارا رب واقف ہے، جانتا ہے کہ ہم بہت جلدی شیطان کے بھکائے میں آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام خود ہی فرما دیا تھا. کتنا آسان کر دیا. دشمن جو تھا اسی کو جکڑ کے پھینک دیا، سلسلے ختم. اس کے بعد اپنی رحمت بھی ظاہر کر دی. رحمت سے مراد ایک نورانی ہمت اور طاقت عطا فرما دی اس حکم کو ماننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا. اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا، اور اس حکم کو نام اللہ نے روزہ رکھا. حکم کیا تھا اللہ کا جو ہم نے پورا کرنا تھا ان 30 دنوں میں. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے خود کروا دیا، ہماری تو کوئی طاقت نہیں کرنے کی. حکم یہ دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے آپ، ہاں یہ وقت ہے آپ کا، اس وقت میں آپ خوب کھائیں پئیں جو کھا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مزہ دے دیا. جو نہیں کھا سکتے تھے وہ بھی کھاتے تھے. پراٹھا کھاؤ وہ بھی ہضم، انڈا کھاؤ وہ بھی ہضم،
گوشت کھاؤ وہ بھی ہضم، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں اللہ نے مدد نہ فرمائی ہو۔ نہ صبح کون کھاتا ہے، مشکل سے کوئی بیچارہ آپ دیکھیں نا کل سے کوئی تھوڑا سا پورج کھا رہا ہوگا، کوئی کارن فلیکس کھا رہا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کھا رہا، دوپہر کوئی کچھ ویسی پٹن، لیکن جب اللہ کا خاص بندہ مہمان بنتا ہے تو دنیا میں جب مہمان بن جاتا ہے تو اللہ اس کو پراٹھے کھلاتا ہے، تو آخرت میں جس کے مہمان نہیں ہیں ان کو کیا کھلائے گا؟ وہ کیا مہمانی ہوگی؟ دیکھیے اچھے خاص سے کھا اور ہضم بھی ہو جاتا ہے، بالکل جو کھاؤ ہو جاتا ہے۔ تو سب اس کا کام تھا، اس نے کام لیا، حکم اس کا یہی تھا کہ ہم نے کہا ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا ان 30 دنوں میں کہ بھائی صبح اٹھو اور کھاؤ، میں تمہیں کھلاؤں گا، بس پھر اس کے بعد تم نے نہیں کھانا، نہ پینا ہے نہ کھانا ہے، بس ہر چیز تم پہ منع کر دی گئی ہے، تین حلال لیکن وہ حرام ہو گئی میرے کہنے سے۔ پھر جب سورج غروب ہو جائے گا پھر تم آنا اور پھر تم کھانا شروع کر دینا، وہ سحور ہوگی، یہ افطاری ہوگی، اس کا نام روزہ ہو گیا۔ سو اٹھو، اللہ کے حکم سے کھاؤ، سارے دن اللہ کے حکم سے نہ کھاؤ، اور شام کو پھر ہو جاؤ کھانا، یہ صرف عبادت تھی 30 دن کی، بولے سبحان اللہ، یہ ہم نے پوری کرنی تھی۔ اس پوری کرنے کے لیے شیطان کو جگڑ دیا، رحمت بھی بھیج دی کہ یہ کام بڑے آسانی سے آدمی کر لے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، انعام میں بتا دیا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں پھر اپنا متقی بنا دوں گا۔ متقین کون ہے؟ الذین آمنوا کانوا یتقون، ایمان کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ متقین کا ہے، یعنی لازم ہے ایمان کے بعد انسان کو تقویٰ مل جائے، محنت سے ملے، کسی طریقے سے ملے۔ ایمان کے بعد ٹارگٹ جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی ہمیں دیا، ٹارگٹ کیا دیا؟ تقویٰ کا دیا۔ یہ سمجھے گا؟ اس کے بھی ٹارگٹ جو دیا وہ تقویٰ کا دیا۔ روزہ ہو گیا، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، لیکن رمضان گیا نہیں ہے ابھی، یاد رکھیں رمضان نہیں گیا ابھی۔ رمضان کے جو ہے یہاں ایک بات آپ نے دیکھا کہ رمضان میں ہر چیز آسان تھی، سب کچھ تھا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص اور خاص صحبت تھی بندے کے ساتھ۔ یاد رکھیں کیا تھی؟ یہ صحبت تھی جو انسان بندوں کو دے رہے تھے۔ یہ اللہ کریم کی صحبت کا اثر تھا کہ ہم لوگ یہ کام کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ رمضان ختم ہوا تو وہ خصوص توجہ اور صحبت تھی اللہ تعالیٰ کی ختم ہو گئی ہے۔ جب صحبت ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، عاشق بھی ہیں، بہت زیادہ نبی کریم کی صحبت اختیار فرماتے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن رونے لگے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ بہت بڑی بات تھی، کہتے کیوں منافق کیوں ہو گیا؟ کہتے مجھے لگتا ہے منافق میں نفاق ہو گیا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہتے یا رسول جب میں آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو نہ جنت چھپتی ہے، نہ دوزخ چھپتی ہے، نہ حوریں چھپتی ہیں، سب میرے سامنے ہوتی ہیں۔ یعنی اس صحبت کا اثر بتایا۔ امام الانبیاء کی صحبت تھی ماشاءاللہ، ہر صحابی کی یہی کیفیت ہوتی تھی، اور یہی جو کیفیت چلی ہے کس میں آئی؟ صحابہ میں آئی۔ جو ان کی صحابہ کی صحبت میں بیٹھے وہ تابعین میں آ گئی، وہ رنگ تابعین سے تابعین میں آ گیا،
وہ تابعتان سے چلتے اور یہ اللہ میں آ گئے. وہی رنگ چل رہا ہے. جب تک مرید شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے رنگ میں ہوتا ہے, اس کی مستی آئی ہوتی ہے اس کو ہوتی ہے. یہ حدیث چل رہی ہے آپ کے سامنے, مستی میں ہوتا ہے. جو کہتا ہے کریں گے جی, ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح حضرت. مستی میں ہر چیز عشق میں کہتا چلا جاتا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں, کیا میں بات کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیوں؟ اس صحبت کی چھاپ چلی کون سی, پیچھے سے آئی نبی پاک صحبت چلتی ہے. وہ صحبت بھی تو کہتا ہے صحبت چینج کرتی ہے انسان کو. وہ صحبت آتی ہے اس میں انسان کہتا ہے ٹھیک ہے, مستی میں آتا ہے. اور جتنی دیر اس کو صحبت ملتی رہتی ہے بہت مست رہتا ہے اللہ کی صحبت. ظاہر ہے مجلس ایسی ہم آپ لوگ عاشق مستانے بیٹھے ہیں سوچتے ہوئے, میں خود بھی یہی ڈنگ کھائے ہوں. تو باقی جب حضرت صحبت میں ہوتے تھے وہ اسی جس طرح حضرت حنصلہ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان نظر آ رہا تھا. میں نے ایک دفعہ خود حضرت کو دیکھا عصر کی صحبت میں. آج سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ ہو تو میں جاؤں حضرت کے پاس. بچی مرزا یار پھرے ہیں گلیوں میں سمجھے. میں اس چکر میں رہتا تھا کہ کس وقت ایسا ملے مجھے کہ اس وقت کوئی مطلب لوگ نہیں ہو تو پھر میں جا کے بیٹھ جاؤں سر. تو عصر کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے ذرا بڑا مصروفیت کا وقت, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, گرمی کا وقت ہوتا تھا, کم لوگ نکلتے تھے, تو میں اپنے سارے آرام اشرام ختم کر کے نا خانقاہ چلا جاتا تھا. ایک دفعہ میں پہنچ گیا حضرت کے پاس, اکیلے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں صحبت میں بیٹھ گیا. اب وہی میں حدیث سے یاد آئی تو میں خدا آپ کو بتاتا ہوں, میں آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا اس کے سامنے بالکل. تو ایسا لگا میں یہاں نہیں ہوں. اب میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں, حضرت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, حضرت کی جو تلاوت تھی وہ حضرت کبھی تلاوت نہیں ہوتی حضرت کی, اور وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے حضرت, تو وہ یہاں نہیں تھے, وہ کسی اور دنیا کے اندر تھے. میں نے بالکل آنکھیں بند کر کے میں بھی پہنچ گیا اسی دنیا میں. اور پتہ نہیں کتنا حضرت نے قرآن پڑھا ہو. لیکن جب اس وقت میری آنکھ کھلی کہ جس وقت مغرب کی اذان ہونے والی تھی, لوگ آنا شروع ہوئے, تو مجھے ہوش ہے. تو میں عجیب حضرت کا یہ رنگ دیکھا, کیا خوبصورت قرآن حضرت تلاوت فرما رہے تھے. آج جی مجھے چہرہ بڑا زیادہ آپ کا, اس طرح جھوم ایسے جھوم رہے تھے, اس طرح جھوم. وہ تھے ہی نہیں حضرت, وہ جیسے آنکھ کھلی بالکل صاحب ایسے بیٹھے. حضرت فرمایا کہ صحبت جو ہے یا رسول اللہ, تو اب ہم کیا حقیقت میں یہ دیکھیں کہاں سے کہاں ٹیچنگ جاتی ہے انسان کی. یہ آنا تھا, اولیاء اللہ پیدا ہونا تھا, لوگوں کی تربیت کرنی تھی, تو اس صحبت کے ساتھ نبی کے زمانے سے ہی کر دیا گیا, ایک صحابی کے زمانے سے بتا دیا گیا. صحبت بڑی چیز ہے, اور صحبت کے ساتھ محبت بھی ہو, یقین بھی ہو, اعتقاد بھی ہو, تو نور نور ہو جاتا ہے. خارج آ ہی نہیں سکتا. حدیث جس کا جلیس ہوں کہ ہو سکتا نہیں یاد اس مجلس سے خالی چلا جائے, وہی نہیں. تو حضرت نے پھر اب کیا ہوگا, کہتے میں تو آپ کچھ اور ہی ہوتا ہوں صاحب کی صحبت میں, میں تو ہوتا ہی نہیں ہوا. وہ جیسے میں واپس جاتا ہوں, بیوی بچے گھر کاروبار یہ وہ, اس میں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب حضرت تو منافق ہے, یہ تو مجھے ہر وقت ہونی چاہیے یہ صحبت. اب یہ نقطہ سن لیں, اگر یہ ایسی صحبت ہو جائے کہ آپ شیخ کی صحبت میں کچھ اور ہیں, اس کے بعد کچھ اور ہیں, تو پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ کا کمال نہیں, اس شیخ کا کمال ہے. آپ کو تیار کر رہے ہیں, اب باقی کام آپ نے کرنا ہے بعد میں نکلنے کے بعد. ہر وقت تھوڑی شیخ آپ کو سب صحبت دیتا پڑے گا. ہاں, اب انہوں نے جو کہا کہ اب کیا ہم کریں, تو اللہ کیا بیان کرنا ہے, الحمد للہ منافق کیوں ہوا تو ساتھ فرمایا کہ یہ جو تیری کیفیت ہے نا, یہ ہر وقت نہیں رہتی, یہ تو اس وقت رہتی ہے جب تو ہوتا ہے میرے سامنے تو ہوتی ہے, یہ تو اس وقت کی کیفیت ہے. لیکن اس کیفیت پہ نہ جا, اب یہ تشریح کر رہا ہوں, اس کیفیت میں نہ جانا. اب وہ کیفیت نہیں ہوتی تو عمل ناموں کریں, اب وہ کیفیت یا ذکر میں کیا فائدہ ہے,
اب وہ کیفیت ہوتی ہے اس چیز میں کیا مزہ آئے گا؟ سمجھے میری بات ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں شاید میرے کو کمی آ گئی، یا وہ تو بڑا لطف آ رہا تھا، ساتھ مجلس کرتے تھے، بڑا لطف آتا تھا. اب یہاں تو یہ کہ مجھے میرا خیال میرے اندر وہ چیز نہیں رہی یار، میں گناہ پتہ نہیں کیا مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا. یہاں یہ اتنا بڑا اشارہ دیا اس حدیث کے اندر ساتھ تو اس کا اثر تھا. لیکن یاد ہے تو نے کیا کرنا ہے، جو اس سے تم نے اثرات کھینچے ہیں اس عمل کو جاری رکھنا، کیفیت پہ نہ جانا، اس کیفیت پہ نہ جانا کہ تو اپنے عمل کو ختم کر دے. وہ تو تجھے بوسٹ کیا گیا تھا بیٹری چارج سے تیری کرنے کے لیے. عمل کو اس کیفیت کے تابع نہ کر، عمل تو نے کرتے ہی رہنا ہے اسی طریقے سے. نہیں سمجھے بات؟ تو بھائی یہ رمضان جو جا رہا ہے چلا گیا، تو کل کے ہم کہیں گے بس ختم رمضان تو بات ہی نہیں ہے، وہ کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، دعا کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. اب نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ تو صحبت ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچا دی اس نے. تو رمضان جانے کے بعد اگر اثرات ختم ہو جائیں، وہ چیز ختم ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہم اس میں ٹھنڈے ہو جائیں، جماعت چھوڑ دیں، ذکر کی مجلس چھوڑ دیں، اپنی وہ قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دیں، اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ اٹھنا چھوڑ دیں، وہ تہجد کی نماز چھوڑ دیں. یہ تو نہیں ہوا. کہتے اس کو کیا ہے، اس کو تو اب آپ نے جاری رکھنا ہے. اب آپ کو تیار کر دیا، اب آپ کی کوشش جاری ہونی چاہیے اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پریکٹس کرا دے گی آپ کو. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تو رمضان کے بعد اس معاملے میں نہ رہنا کہ وہ چیز نہیں آ رہی، وہ مزے نہیں آ رہے، وہ ہم کو کیفیت نہیں آ رہی، ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، رونے ختم ہو جائیں گی، اٹھنے کو جھٹکے لگتے وہ ختم ہو جائیں گے، معاملے ختم ہو جائیں گے. لیکن چسکے نہیں آئیں گے، مزے نہیں آئیں گے، وہ کیفیات نہیں آئیں گے، لیکن اثرات باقی رہیں گے. لیکن اثرات باقی رہیں گے، اس میں اثرات وہ کیا ہوں گے، وہ تجھ سے عمل کراتے رہیں گے. تو یہ رمضان ہے، اس کی کیا ہے، اثرات باقی رہیں. اب کام کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے کہ ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، اب کچھ نہیں کرنا. اثرات رہیں گی، یادیں آئیں گی، رمضان کی باتیں یاد آئیں گی، سب کچھ یادیں آئیں گی. بس آنسو وہاں کرتے رہیں، اپنے کام پہ چلتے ہیں. جب صحبت کی شیخ ہوتی ہے الحمدللہ تو اپنی کشش سے کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب صحبت کی شیخ واقعی نہیں ہوتی، چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کی یاد باقی ہے، اس کے اثرات باقی ہیں، اس کی باتیں نورانی ذہن میں لگتے جاتی ہیں. پھر انسان کے وہ بوسٹ کرتی ہیں اس کو. تو جب ایسی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکال کے پھر اور لطف آنے لگتا ہے اس کو. کیوں کہ حساب نے یہ فرمایا تھا، یا حساب نے یہ فرمایا تھا. پھر اس طرف ٹرن ہوتا ہے نا آدمی، وہ اثرات اس کو اور بوسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. عشق کے درجے ہیں نا. جب شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو خوشی اور راحت اور فرحت ہوتی ہے، اور جب شیخ سے جدا ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے، بدل دیتے ہیں. لیکن صحبت کا مزہ کیا ہوتا ہے، پھر آنسو میں آ جاتا ہے، پھر درد میں بدل جاتا ہے. لیکن وہی بات وہی ہے، صحبت ہی ہے وہی. پہلے خوشی تھی، پھر آنسو میں نکل آتا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ کیفیت ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان دیا، بیچ میں بات آ گئی، چلتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. تو جب رمضان دے دیا اللہ نے، 30 دن ختم ہو گیا، تو ہم کیا بڑے خوش ہو رہے ہیں، رمضان چلا گیا، چلو اب روٹین لائف میں آ گئے. جو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی ہم نے پوری کر لی ہے. اللہ نے جو حکم دیا تھا ہم نے اللہ کا حکم پورا کر لیا الحمدللہ. صبح روزہ رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں، شام کو کھول لیا، اور یہی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. باقی سائڈ چیزیں ہیں. میری بات سمجھنا، مین روزہ یہی ہے، مین حکم یہی ہے کہ اس وقت کھاؤ، اس وقت چھوڑ دو، پھر جو کچھ شائع کرتے. اور کچھ حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. اس حکم پر اللہ تعالیٰ 30 دن ہمیں کرائے قائم رکھا، اور 30 دن کے بعد پھر انعام کیا دیا کہ تم متقی بن گئے. جس آدمی نے یہ 30 روزے اس طرح رکھ لیے، وہ متقی بن گیا ہے. اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کھل گئی اس کے لیے. لگا بات ہے کہ یہ میرا 30 جس طرح میں کہہ رہا ہوں، صبح نہ کھاؤ شام نہ کھاؤ، جس نے کام کر لیا، ٹھیک ہے نا، متقی بن گیا. لالت تک ہمیشہ متقی بن چکا ہے. اب کتنا بنائے اس کے درجات ہیں. اب تقوی کے تو بہت درجات ہیں،
اور تقوی کے درجات ہی پر جو ہے وہ جنت اللہ نے بنائی ہے کہ اس درجے کا متقی اس جنت میں آئے گا، اس درجے کا جنتی اس درجے میں آئے گا، حتیٰ کہ یہ تقوی بڑھتے بڑھتے وہی انسان کہاں پہنچتا ہے؟ قرب رسول میں پہنچ جاتا ہے. اس کو تقوی اتنا بلند ہے، نہیں سمجھ بات؟ متقی تو سارے ہو گئے. اب یہ ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے اس رمضان میں، کتنی اس نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، کتنے اپنے آپ کو نفس کو مارا ہے، اور کس قدر اس کو سیریس لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کو اچھا جو انعام کس چیز پہ ملا ہے ہمیں؟ اس پر نہیں ملا کہ ہم نے روزہ رکھا تھا. یہ بھول جائیں روزے پہ کیا انعام ہے؟ کھانا پینے کو انعام تھوڑے دیں اللہ تعالیٰ نے. اتنا بڑا انعام دے دیا آپ کو کہ یا اللہ کا شکر ہے ہم نے روزے رکھ لیے، اللہ نے ہمیں انعام دے دیا، ہم نے بھوک رہے پیاسے رہے. سنتے ہوں گے آپ یہ باتیں نا، بھوک پیاس سے ہم یہ ہوا فلاں ہوا، اس کے بعد ہمیں یہ دے دیا. اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ متقی بنانا اس کا بدلہ نہیں ہے. وہ تو بیمار بھی ہوتا ہے، ہسپتال میں جا کے دیکھیں آپ کتنے لوگ نہیں کھا سکتے. نہیں سمجھے؟ ہفتہ ہفتہ نہیں ملتا کھانا، ان کو دل ہی نہیں کرتا کھانے کو. ان کو کسی کا پیٹ الٹی لگی ہو نا کسی کو، اس کو کھانا کھاؤ، کھائے گا کیوں؟ تو اس کا مطلب وہ متقی بن گیا. کھانا نہیں کھا رہا تو متقی بن گیا، وہ پانی میں متقی بن گیا. نہیں، اس بات پہ تھوڑی اللہ نے متقی بنایا. یہ میرے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کس چیز نے متقی بنایا. سبحان اللہ. یہ پوائنٹ سن لینا غور سے. یہ متقی کس چیز کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہم نے حکم کو بجا لائے، اللہ نے متقی بنا دیا. کسی نے صحرا میں یہ روزہ رکھا، کسی نے پہاڑوں پہ روزہ رکھا، کسی نے برفوں میں یہ روزہ رکھا، کسی نے 130 ڈگری میں رکھا، کسی نے 100 ڈگری میں رکھا. سب نے اللہ کے حکم کو مانا، اور ماننا پڑا. یہ نہیں گرمی ہم نے رکھ سکتے، یہ سردی ہم نے رکھ سکتے، یہ چھوٹے روزے ہیں یہ بڑے، اس میں بس حکم آ گیا جو جہاں ہے جس حال میں اس نے اس پہ عمل کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ؟ سبحان اللہ. اس کا انعام اللہ نے کیا دیا؟ تقوی. ایک حکم ماننے کا. ٹھیک ہے، تو 30 دن پورے ہم نے کر لیے. رمضان ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن رمضان کا یہ جھلکی تھی. رمضان پورا نہیں ہوا ابھی. جو اصل ہمارا رمضان ہے دوستو، اصل رمضان بھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ تو جھلکی تھی. یعنی ہم نے اللہ کا حکم مانا 30 دن، جس طرح ہم نے کہا تھا 30 دن تم کر لو. اس کے بعد ہم متقی ہو گئے. متقی کی بات کا جشن منائیں گے، کھائیں گے پئیں گے، کپڑے پہنیں گے، خیرات دیں گے، ماشاءاللہ دعوت ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم ماننے پر ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. خود کیا خوشی مناؤ. عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے خوب کھاؤ، نہیں، کھانے کا معاملہ نہیں ہے. یہ کہ اللہ کے ایک حکم کو ہم نے مانا. اس میں بہت سی حدیث آپ کو قرآن کی آیتیں میں سنا سکتا ہوں پچھلی قوموں کے ساتھ. اب اس حکم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دے دیا اور ہم اس کی عید منائیں. ابھی فارغ ہی نہیں ہوئے، ابھی رمضان چل رہا ہے ہمارا. مومن کا رمضان یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے پتہ ہے، ہمیں ہوشیاری دی ہے ایک قسم کی. ایسے رمضان کو سوچو، وہ ایسا رمضان تو ہمارا، اس کی بھی افطاری ہے، اس کا بھی ظہور ہے، یاد رکھیں وہ بھی ہے. اس پہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم پہ ملے گا سب کچھ. اس حکم کو بجا لانے پر ہمیں کیا ملا؟ تقوی ملا. اور اس حکم کے بجا لانے پہ ہمیں پوری جنت ملے گی، دیدار الہی ملے گا، مقامات ملیں گے جب وہ روزہ کھلے گا. یہ تو ہلکا سا اللہ نے دکھایا ہے معاملہ. نہیں سمجھے بات؟ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ اصل روزہ ہے ہمارا. اس چکر میں رمضان چلے گا، اگر رمضان آئے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر، میرے بھائی رمضان تو ختم ہی نہیں ہوا. رمضان تو چل رہا ہے ہمارا ابھی. وہ رمضان کب شروع ہوا ہمارا؟ جب ہم اس دنیا کے اندر ہے. دنیا آتی ہی ہمارا رمضان شروع ہو گیا تھا. رمضان ختم کب ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے. نہیں سمجھے بات؟ جب اس دنیا میں ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح رمضان دیا تھا. اور رمضان کے پہلے ہمیں کام دیا تھا، اور فرمایا جس نے یہ کام کر لیا، کتنا؟ اس کے 30 دن رکھیں،
اس کا دن ہی رکھے، کسی کے 15 دن میں رکھ دیے، کسی کے 10 سال رکھ دیے، کسی کے 100 سال رکھ دیے، کسی کے 60 سال رکھ دیے، اس ٹائم فیکٹر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا کہ اس کا روزہ میں کھلاؤں گا، اس کا ٹائم میں جانتا ہوں. جس تو اذان سے کھول لیتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے اس کا معاملہ کہ میں خود اپنی طرف اس کی آواز بھیجوں گا تو وہ اس روزہ کھولے گا. میرا فرشتہ آ جائے گا، اس فرشتہ آ جائے گا اور اس روزے کو کھلوا دے گا اس سے. یہ زندگی ایک روزہ ہے دوست، یہ زندگی ایک روزہ ہے، جیسے یہ روزہ تھا یاد رکھیں. اس میں بھی حکم ہے ہمیں، جس طرح وہاں پہ نہ کھانے پینے کا حکم تھا، اس روزے میں یہ حکم ہے. جس نے اس روزے کو، زندگی کے روزے کو اسی طرح گزارا، سنیں اس کے افطار جو ہوگی الحمدللہ کہاں پر ہوگی؟ انسان اس روزے کو توڑے گا نا، کھولے گا تو وہ کہاں کھولے گا جا کے؟ سب سے پہلے سبحان اللہ، سب سے پہلے پیاس لگتی ہے نا، ہمیں نہیں لگتی ہے، روزہ کھولتے ہیں تو پیاسی ہوتی ہے نا. یہ سب سے پہلے جا کے کہاں کھولے گا؟ حوض کوثر پہ اس کو روزہ کھلایا جائے گا. یہ روزہ کہاں کھولنا ہے؟ حوض کوثر پہ، نہر کوثر پہ کھولے گا. حوض کوثر کیا ہے؟ حسن صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ہم جب جنت کی سیر کر رہے تھے، آپ سیر کرتے 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 ایک مقام ایسا ہے کہ بہت ہی حسین اور جمیل ایک نہر کو دیکھا. اتنی حسین تھی کہ اس کے کنواں جو تھے یاقوت کے، لولو کے اور زمرد کے بنے ہوئے تھے کنواں، اور اس کے گرد جس طرح ستارے چمکتے ہیں نا، ایسے چمکتے برتن لٹکے ہوئے تھے ایک گرد، اور بے انتہا حسین. اور اس کا پانی جو تھا شفاف دودھ کا پانی تھا، اور اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ شہد سے بھی کہیں زیادہ تھا، وہ جنت کا شہد تھا. اور اس کی مٹی بھی خود اتنی ٹیسٹی تھی جیسے کستوری نہیں ہوتی، اس قسم کی خوبصورت خوشبو کے ساتھ اس کی مٹی نکلتی تھی. تو سرکار میں رک گئے، کہتے جنت تو میں نے سیر کی، یہ کیا چیز ہے جبریل، یہ کیسی نہر ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ وسلم یہ تو آپ کی نہر ہے، آپ کے لیے بنائی گئی یہ نہر کوثر. اس لیے کہ آپ کی امتیں جب آئیں گے تھکے ہوئے، ان کا روزہ یہاں کھلایا جائے گا. ان کا روزہ جو اصل روزہ ہے یہاں کھلایا جائے گا. وقت یہی آئیں گے آپ کے پاس، ان کی جگہ پہلے یہی ہوگی. تو پھر آپ خود تشریف رکھیں گے، اپنے ہاتھ سے یہ جو برتن لٹکے ہوئے ہیں، آپ انہی برتنوں میں حوض کوثر سے جام بلاب دے دے کے ان کو پلائیں گے آپ. وہ ایسا ہوگا کہ اس کے بعد اتنے مشکل سے آئیں گے، دنیا کے روزہ دار ہوں گے بیچارے. دنیا کا روزہ بہت بڑا ہے، 30 دن کا روزہ آپ نے دیکھ لیا، صبح شام تک جو ہم رکھتے ہیں، شام کو آگے ٹائم ہو جاتا ہے آدمی، داؤن تو ہو جاتی ہے، بیٹری نہیں ہوتی. تو جو یہ زندگی کا روزہ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. جس نے یہ زندگی کا روزہ رکھا ہوگا، جو روزہ دار ہے، اللہ کرے ہم سب کا ہو، کیا رکھے. جس نے یہ روزہ رکھ لیا ہوگا نا، اس سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوگا. جس نے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کا روزہ رکھا ہوا ہے، کتنا پیاسا ہوگا اس کی روح. تو فرمایا جب وہ پانی پیے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم کر دی جائے گی. پیٹ خوش ہو، آج روزہ میرا کھل گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، ہم یہاں روزہ کھولتے ہیں نا، کس سے؟ کھجور سے الحمدللہ، اور پانی سے. تو یہاں بھی اللہ نے کرم فرمایا، پانی کون سا؟ زمزم کا آ جاتا ہے، اور کھجور مدینی کی آ جاتی ہے، سکری. کیسے انتظام ہو گیا. جنت سے یہ بھی کم نہیں ماشاءاللہ. یہ کھلتے ہیں نا یہاں پہ روزہ سے. تو ہم روزہ کہاں کھولیں گے؟ آپ جو اصل روزہ کھولے گا حوض کوثر بھی کھلائے گا. وہاں کھلانے والا کون ہوگا؟ امام انبیاء خود ہوں گے. اور کیوں لگا ہوگا وہاں پکا روزہ کھولنے کے لیے؟ یہ حدیث ہے، سنا ہوں آپ. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ کھولنے کے بعد تو پانی پیا نا، پیاس بجھ گئی، بھوک تو باقی ہے. پھر کیا ہم کرتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیگ میں سموسے بنائے، کسی نے کچھ تلا ہوا ہے، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے فش بنائی ہے، کسی نے ماشاءاللہ پکوڑے بنائے. تیار ہوگا نا آپ کا ڈنر. پھر وہاں جا کے مطمئن ہوتے ہیں آپ. اس کے بعد ایک کپ چائے پیتے ہیں، ماشاءاللہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، کچھ بسکٹ کھاتے ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
کوئی ماشاءاللہ کھانا کھاتا ہوگا جو بھی جس انسان کا ذوق اور شوق ہوتا ہے اور پھر سیٹ ہوتا ہے اس کی طبیعت، تو روزہ کھلنے کے بعد بھی بھوکا رکھتی ہے انسان کو، تو وہاں بھی انتظام کیا ہوگا کہ روزہ کھلے گا حوض کوثر پر اور کھانا ملے گا جنت میں. کہاں ملے گا؟ جنت. یہاں کون پلا رہا ہے پانی؟ امام الانبیاء. وہاں کھانا کون کھلا رہا ہے؟ رب العالمین کھلا رہے ہیں. یہاں رحمت العالمین ہے اور وہاں رب العالمین ہے. پانی یہاں کا پیو اور کھانا رب کا کھاؤ. کیونکہ روزدار ہیں آپ، روزدار ہیں. جس سے یہاں آپ نے اللہ کا حکم مانا کہ تو نے کھانا پینے نہیں، تو یہاں کا روزدار ایک حکم مان چکا ہوگا اللہ تعالیٰ کا. جس نے اس حکم کو مانا ہوگا وہی روزدار ہوگا. جس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا ہوگا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوگا، روزدار وہی ہوگا نا بھائی. یہ جو کھا پی رہا ہے وہ روزدار ہوگا کہ میں رمضان میں بھی روزدار ہوں. کہہ سکتا اپنے آپ کہ میں تو رمضان میں ہوں، میں بھی تو روزدار ہوں نا جی، مجھے بھی متقی بننا پڑے گا. نہیں، حکم دن نے نہیں مانا. بے شک تو رمضان میں تھا، لیکن رمضان کا کمال نہیں، کمال اللہ کا حکم کا تھا. اسی طرح ہم دنیا میں ہیں، میری بات سمجھیں. تو دنیا میں رہنے کے بعد ہر آدمی جنت نہیں ہے. جنتی وہ ہوگا جو روزدار ہوگا. روزدار وہ کون ہوگا کہ جس نے جو اللہ کے اس حکم کو مانتا چل رہا ہوگا. ہاؤ بیوٹیفل ڈسکشن آپ دیکھیں. ہر آدمی ہوئے تو دعویٰ کرے میں جنتی ہوں. جنت نہیں، جنت کیا ہر آدمی رمضان میں کہہ سکتے میں روزدار ہوں، مجھے متقی بنا ہے. نہیں، روزدار تو وہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے صبح کچھ نہیں کھایا اور شام کو کھایا، دن بھر کھایا نہیں اس نے. اسی طرح اللہ نے جس دنیا میں حکم میں دی ہے، اگر اس حکم پہ آدمی قائم رہا، جیسے اس پہ قائم رہا، اس حکم پہ قائم رہا، تو وہ اس دنیا کے اندر روزہ دار ہے. اس کی آنکھ بھی روزہ دار ہے، اس کا زبان بھی روزہ دار ہے، اس کا پیٹ بھی روزہ دار ہے، وہ باقاعدہ روزہ دار ہے. اور اسی طرح جس طرح اس روزے کے اندر فرشتے اترتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کی دعائیں کرتے ہیں، اس قسم کے روزدار جو دنیا میں رہتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں. اس کی لیلۃ القدر جو روزدار ہے اس کے لیے ایک لیلۃ القدر رکھی آخر دنوں میں، لیکن اس روزہ دار کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. ہر رات لیلۃ القدر ہے. جب اللہ سے نزول فرماتے ہیں نا، یہ ان روزداروں کے لیے اٹھاتے ہیں اس کو کہ آپ مجھ سے مانگ، آپ مجھ سے ملاقات کر. یہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ اس نے روزہ رکھا ہے. کچھ سوچتے ہیں ہم روزدار ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ رمضان اور دنیا کا مقابلہ ہے نا. رمضان میں آنے کے بعد روزہ دار نہیں ہو سکتے، تو دنیا میں رہنے کے بعد آپ روزہ دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکم پہ چل رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو کس کو ملے گا حوض کوثر پہ پانی؟ کس کو ملنا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہوگا. کھلے گا کہاں یہ روزہ؟ وہاں پر. اس کا کھانا کہاں ملے گا؟ اللہ کھلائیں گے. اچھا، ڈش کون سی ہوگی؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی ڈش جو ہوگی جو اس کو دی جائے گی جب وہاں پہنچے گا روزہ کھول کے، وہ پی کے حوض کوثر سے، سبحان اللہ، جب جنت اس کو داخل کیا جائے گا، وہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا دسترخوان بچھا دیے جائیں ان لوگوں کے لیے روزہ کھولنا ہے انہوں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل ڈش بنائیں گے اس کے لیے. بھائی اتنے 25 سال 60 سال کا روزہ کھولنے کے بعد وہ شخص سے ہرا ہے، اسپیشل ڈش بنی. کون سی؟ 2 ڈشیں بیان کی حدیث کے اندر، 2 ڈشیں. سبحان اللہ. کون سا؟ ایک بیف کا گوشت ہوگا، سبحان اللہ، کباب، وہ تو اپنے ٹیسٹ پہ بیف کا ہوگا، وہ بیل اس کو کہتے ہیں بیف. اللہ کی سلیکشن دیکھیں، سبحان اللہ. اور وہ ایسا ہوگا وہ جنت میں پڑا ہوگا سب کچھ، بھی وہیں ذبح ہوا ہوگا، صحیح کو وہیں بنا ہوگا. وہ بیف ہوگا اور دوسرا کیا چیز ہوگی؟ سبحان اللہ، میری پسندیدہ فش. پہچان گیا ہے عبداللہ، فش ہوگی. اور فش میں کیا کریں گے؟ الحمدللہ شاید مجھے جنت میں ملے گی، اس لیے پسند ہے مجھے. تھا ابھی سے تیاری کر رہا ہوں اس کو. جو فش جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فش کیا تھا کہ فش تو وہاں کھاتا ہے، میں ایک اور طرح سے یہ ڈش تیار کرتا ہوں فش کی. وہ کیا کہ فش کی کلیجی ہوگی اس میں. آپ نے یہاں کبھی نہیں کھائی ہوگی فش کی کلیجی. سب اللہ کہتے ہیں وہ کھلاؤں گا، ہے فش نہ وہ سیمن نہیں، اس کا نام بھی کچھ ایسے نکل رہا ہے.
وہ جنت کی فش ہے، اس کا نام بھی جیسے ہم کھاتے ہیں سیمن کھاتے ہیں، ساؤٹ کھاتے ہیں ماشاء اللہ، اور سو مینی تھنگس. تو اس میں اللہ کہتا ہے یہ فش ہوگی، اس کا نام ذہن سے نکل گیا. اس فش کا نام بتایا، پھر فش کے ساتھ نہیں دوں گا، اصل چیز میں دوں گا اس میں جو یونیک ہوگی اس کے لیے. سبحان اللہ کی دعوت ہے یار، معمولی ایک عام آدمی روزہ کھلائے آپ کو تو کچھ نہ کچھ ڈش رکھتا ہے آپ کے ساتھ، نہیں آئیں جیسے میرے ساتھ روزہ کھولیں، آپ صاحب روزہ کھولیں یار، یہ بناؤ فلاں بناؤ، جیسے جیسے آدمی محبت جس سے کرتا ہے اسی انداز سے اس کی تیاری کرتا ہے. یہ نہیں کرتا پھر اس کا روزہ کھلانا ایسے بناؤ نا، اس کے لیے اس کی پسند کیا چیز ہے اس کو ایسے بھیجو. ظاہر بہترین چیز تو ہوتی ہے جس کو آپ روزہ کھلا رہے ہیں اس کی پسندید کو دیکھا جائے گا، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا روزہ کھلائے گا مجھے بتائے اس کا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں بننا ہے روزہ دار، نہیں بننا، آپ نے بننا ہے دنیا کا روزہ دار. دیکھ لیں یہ ہے روزے کھلنے کا مطلب. ابھی تو آپ نے کھجور سے کھولا ہے نا، وہاں جا کے سموسے ملیں گے نا، تو وہاں کیا ملے گا؟ اللہ کے دسترخوان پہ ملے گی چیز، بیف کباب ملیں گے اور مچھلی کا کلیجی ملے گی. اور اس میں ڈسکرپشن تھی بڑی پیاری، کہتے ہیں وہ لٹکی ہیں، وہ انتظار میں، وہ لٹکی جنت کے اندر روسٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ. یہ حدیثیں ہیں جو آپ بتا رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان دیکھیں. یہ کس کے نام ہے؟ دنیا کا روزدار ہو. اب میرے بتاؤ بھائی، وہ ایک حکم تھا کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ، اس روزدار کو کیا حکم دیا اللہ پاک نے؟ بس وہ کرنا ہے چھوٹا سا کام، اس پہ کوئی کام نہیں دیا اللہ نے. صبح نہ کھاؤ شام نہ کھاؤ، روزدار یہ انعام ہے تیرا. کیا انعام؟ اس لحاظ سے کہ تو جنت میں جانا ہے، متقی بن گیا. تو ہر جس نے کام کر لیا متقی ہے، اس لیے ہر آدمی عید منائے. گنہگار رہا ہی نہیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس نے یہ کام کر لیا تو یہ متقی ہو گیا. کہ سب اللہ کی مرضی بنا دی، جس درجے کا بنا ہے وہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے ایک کمرہ ہی ملے جنت میں، چلو مل تو گیا نا اس بیچارے کو. اور جس نے بہت زیادہ زور لگایا اور صحیح تقویٰ اختیار کیا، اس کو تو پھر حالات محلات ہیں اس کے اندر. تو یہ جو روزدار ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو حکم ہی نہیں پتا تھا روزدار کیسے ہیں. جو وہاں لوگ ایسے جائیں گے ان کے تو دروازے پٹائی بھی ہوگی، گرز بھی پڑیں گے، زنجیریں بھی پڑیں گی، کھینچتے ہوئے ان کو کھینچتے ہوئے ذلیل کرتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کہ تجھے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تھا. میں حکم دیکھا تو روزہ رکھنے کا تو روزہ نہیں رکھتا. جیسے آج اللہ حکم دے گا روزہ رکھو، کتنا برا لگتا ہے وہ آدمی کہ کھڑا ہو کے سڑک پہ کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آئس کریم کھا رہا ہے، داڑھی بھی رکھی اس نے، شکل بھی صحیح ہے، نماز پہ بھی جا رہا ہے، اور آئس کریم کھاتا جا رہا ہے بھی صحت مند. آپ پسند کریں گے اس کو؟ کیوں؟ اس شخص کو آپ پسند کریں گے، لیکن کیونکہ اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا تو آپ کو نفرت ہو جائے گی اس سے. انسان سے کبھی نفرت نہ کرے چاہے کتنا گناہ گار ہو. یاد رکھ، انسان سے کبھی نفرت نہ کرے چاہے کتنا گار ہو، اس کے فعل سے نفرت کرے. اس بے غیرت کو یہ حکم دیا گیا یہ نہیں کر رہا. انسان سے کیا نفرت کرنی؟ انسان کھانا مانگے، کپڑے مانگے، جوتی مانگے، دو اس کو تو کھائے پیے عیش کرے، لیکن اس کے فعل سے نفرت ہوگی، دکھ پہنچے گا ایک ایماندار کو. یہ آپ کے گھر میں ایک ایسا انسان ہے، باپ متقی ہے، ماں پورا تقوی میں چلتی ہے، اور اولاد میں ایک ایسا آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں نہیں کر رہا. تو مجھے بتائیں کس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہوگی. ایسی تکلیف جیسے آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں کھڑا پی رہا ہے، جناب کوک پی رہا ہے، سب کچھ پی رہا ہے اور بالکل صحت مند ہے، اور رمضان کا دن ہے، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاتھ تو نکلے یار دیکھو کیسی بات ہے. حالانکہ آپ کے خونی ریلیشن نہیں ہے لیکن ایمانی ریلیشن اس کے ساتھ موجود ہے. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جس کے گھر میں وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی؟ تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوگی. نہیں اس ایسے حالات کو ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. یہ متقی لوگ، تقی والے لوگ کہاں تک آپ کو سمجھائیں، کہاں تک بتائیں کہ نماز کے ٹائم میں آپ نماز پہ نہیں جا رہے، جماعت کے ٹائم میں آپ جماعت پہ نہیں جا رہے، ایک غلط کام ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ایک فضولیات کو کر رہے ہیں. وہ کبھی لڑے آپ سے، وہ جھگڑا کرے آپ سے، کس کو تعزیت دے رہے ہیں آپ تمام گھر والوں کو؟ یہی معاملہ ہے کس کا؟ اس روزے کا جو زندگی کا روزہ ہے.
سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ ہوں گی انشاءاللہ. تو جس کو ہمیں جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا روزہ ہے کیا، وہ کون سا حکم ہے جس سے ہم روزدار ہوتے ہیں دنیا کے، ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں. ان لوگوں کو سیٹا جائے گا جلد. مجھے میں تو یہ کرتا، وہ کرتا کرتا میں نے تو تجھے ایک ہی حکم دیا تھا کہ تو نے روزہ رکھنا ہے دنیا کے اندر، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ جو میں نے سب چیزیں یہ تیار کی گئی، میں تو روزداروں کے لیے تیار کی یہ چیزیں. مثال کے طور پہ رمضان ہے، ایک آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی تراویح بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہتا نہیں رکھتا روزہ. میرا دل نہیں کرتا روزہ رکھوں یار. کیا اس کا رمضان ہو گیا؟ کیا اللہ عزوج سے ہو گیا؟ کیا اس پہ عذاب آیا، ثواب آیا؟ ان تمام نمازوں کے بعد، قرآن کے بعد، سب چیز کے بعد بدترین عذاب کے اندر ہے وہ شخص. اگر مر گیا تو نہ قرآن پوچھا جائے گا، نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ حفظ پوچھا جائے گا، نہ قرات پوچھی جائے گی. اس سے پوچھا جائے گا میرا حکم اس وقت رمضان میں یہ تھا کہ تو کھا پینا، تو نے اس حکم کو کیسے توڑا ہے؟ میں تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا، تیری نماز کو بھی نہیں مانتا، تیرے حجوں کو نہیں مانتا، تیرے عمروں کو نہیں مانتا. آ جا. ہے بات یہ نہیں ہے، کیونکہ اصل دین جو ہے اللہ کا حکم ہے. ہمارا نفس نہیں، میرا دل کرتا ہے قرآن پڑھ لوں، میرا دل کا فلاں کر لوں. نہیں، ہمارا اپنے مرضی سے نہیں چلنا، ہم نے مرضی سے اللہ کے چلنا. جو اللہ کرتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ. تو رمضان میں کوئی نہیں ہم کر سکتا اپنی مرضی سے کام. قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھتے، چل جہنم میں. جی قرآن میں دو پڑھے تھے صبح، وہ چل جہنم میں، دسیوں سے گھسیٹتے اس سے. جو سزا ہے اس کی وہ دی جائے گی اس کو. اسی طرح جو زندگی کا روزہ ہے، اگر آپ نے وہ روزہ نہیں رکھا تو کوئی عمل نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ رکھا تھا. نہیں، میں نے تو روزہ نہیں رکھا، میں یہ عمل کرتا تھا، وہ عمل کرتا تھا. باندھو اس کے زنجیروں سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. ہمیں پتہ نہیں روزہ ہے کیا، وہ بھی ایک حکم ہے. رمضان کا روزہ بھی ایک حکم تھا، اور تو کچھ نہیں تھا. رمضان کا روزہ کیا ہے؟ ایک حکم ہے کہ اس وقت کرو، اس وقت نہ کرو. تو یہ زندگی کا روزہ بھی ایک حکم ہے، اور کچھ نہیں ہے. اگر اس حکم کو نہیں مانتے آپ اور باقی سارے فیل کر رہے ہیں، آپ جہنمی ہیں. بتا دوں آپ کو صحیح بات، کلیئر کٹ. جیسے کہ وہ شخص جہنمی ہے جو روزہ نہیں رکھتا اور سارے اعمال کرتا ہے، وہ جہنمی ہے. اللہ کا حکم توڑا. تو میرے بھائی، زندگی روزے کا نام تو اپنی حکم تو سمجھ لو نا. ہمیں حکم کیا دی ہے تاکہ ہم روزہ رکھیں؟ بتا دوں آپ کو، ہیں جو جاننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے نا تھوڑا، تاکہ روزہ شروع کرے اپنا. چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے رمضان کے وقت حکم دیا تھا کہ تم صبح سے لے کے شام تک کھانا تو تم روزدار ہو جاؤ گے، اور اس کے نام تقویٰ ہوگا. ہر ایک کو متقی بنا دیا، اور کل ہم عید کریں گے انشاءاللہ سب متقی. اسی طرح فرمایا کہ تمہیں دنیا میں نے بھیجا ہے، تمہارا بھی ایک روزہ ہے. افطار میں بتا دیا کہاں اللہ کرائے گا، دنیا اس کی افطار نہیں ہے، اور کس سے کرائے گا وہ بتا دیا، وہاں کھلے گا. کون سا ہے؟ لگتا ہے جس نے میرا یہ حکم مانا. وہ کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ گناہوں سے بچنا. گناہ نہیں کرنا بس. چاہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے تیرے پہ، چاہے کتنی پیاس لگی، روزہ نہ کھولنا. یہی کہتے ہیں نا آدمی، ٹیسٹ ہے نا. چاہے تیری زبان باہر نکل جائے، روزہ نہ توڑنا. روزہ توڑے گا اس کا کفارہ بھی پڑے گا تجھے بہت زیادہ. نہیں کرے گا تو ڈبل جہنم. بات سمجھا رہا ہوں آپ کو دونوں طرف سے. اگر تمہیں آئیں گے وقت تیرے پہ کہ ایک دفعہ گرمی میں ہوگا، تیرے پیاس لگے گی، بہت کیفیت ہوگی، توڑ دیں گے آپ روزہ؟ توڑ کے دکھائیں، کیونکہ اللہ کا حکم آپ توڑ ہی نہیں سکتے. تو یہی اللہ کہتا ہے کہ زندگی کا جو روزہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تو نے گناہ نہیں کرنے، چاہے کیسے ہی حالات آئیں، تو نے میرے حکم پہ قائم رہنا ہے. میرے سبحان. جس نے یہ روزہ رکھ لیا، جو یہ روزہ رکھ گیا، حرام سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا. ہر چیز جب اس میں واردات ہو رہی ہیں، نگاہوں کو بچا لیا، زبان کو بچا لیا، پیٹ کو بچا لیا. ہر چیز جو اللہ نے منع کی ہے، یہ تو نے نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، اس نے اپنی آنکھوں سے لگاتا چلا گیا. اور مصیبت، پیاس، بھوک کتنی مشکل کام ہے بھائی.
گرمی کے اندر ہم وہ برداشت کر رہے ہیں نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک وجہ بتاتا ہوں. اس میں کیا ہے کہ ایک دلاسا دیا اللہ تعالیٰ ایام معدودات، یہ چھوٹی سی ہے، فکر کیوں کرتا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، ابھی ختم ہو جائے گا. یہ حوصلہ دیتا ہے انسان کو. کسی بچوں کو اب دے ابھی تھوڑی دیر تھا یار، کام ختم ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، 1 گھنٹہ تو رہ گیا. اس انتظار جو اس کو جو ہے نا، وہ تسلی جو ہے وہ اس کو کام کرا دیتی ہے. تو اللہ نے جب روزے کا حکم دیا ہے ایام معدودات، تمہیں پتہ بھی چلے گا ہو جائے گا، رکھو تو صحیح، تم نہیں مشکل آتا تمہارے پہ. تو اسی روزے کے لیے کہتے ہیں سریع الحساب، فکر نہ کرنا بہت جلدی آنے والا وقت کا حساب لینے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں زندگی ہے ہی نہیں کچھ، تو بہت جلدی میں تجھے بلا لوں گا، پتہ نہیں چلے گا تجھے، بس قائم رہنا. جو حرام پہ گیا اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا، اور جو روزہ توڑنے کی سزا ملتی ہے نا ہمیں رمضان میں، اس سے کئی زیادہ بھیانک سزا ان لوگوں کی ہوگی جو زندگی کے روزے کو توڑیں گے، جنہیں زندگی کو اللہ کے احکامات کو توڑ کر گزارا، حرام میں گزارا، اپنے نفس کے ساتھ چل کے گزارا، کبھی لٹو ہو گئے، کبھی بینگن ہو گئے، کبھی تھیلی پہ ہو گئے، کبھی ادھر اڑ گئے. فرمایا یہ تو انسان مستحق ہی نہیں ہے ان کو روزہ دار کہا جائے، ان کے لیے حوض کوثر سے جام پلا جائے، دھکے پڑیں گے، نزدیک بھی نہیں جا سکیں گے. حقیقی روزہ میرے بھائیو، یہی رمضان ہمیں سکھانے آیا تھا. یہ آخری پیغام تھا رمضان کا کہ تمہارے روزہ ختم نہیں ہو، تم تو ابھی روزگار ہو. بیوقوف ہے، تم تو روزدار ہو. اپنے روزوں کو نہ توڑنا، حالات سے گزرتے چلے جانا. جتنی مصیبتیں آ جائیں الحمدللہ وہ تمہارے درجاتوں کو اور بلند کرتی چلی جائیں گی. اللہ کے احکام کو نہ توڑنا. بتائیں کس کس کا روزہ ہے وہ سمجھے. یہ روزہ تو گیا، اس کی عید تو ہم منا رہے ہیں نا کل، الحمدللہ کامیاب ہو گئے. دعا کریں کہ اس کی عید یوں منائے بیٹھ کر وہاں پر. اصل عید وہ ہوگی جس نے اپنی زبان کو روک لیا، نگاہوں کو روک لیا، ہاتھ کو روک لیا، اخلاق کو روک لیا. بس ہر وہ کام چھوٹا بڑا نہیں جس کو اللہ نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ غلط ہے، اس کو نہ ہاتھ لگانا. اچھا کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ روزہ جو تھا، روزہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے پانی کھانے وہ تو زمین پڑے ہیں اسی طرح. بولے سبحان اللہ. اسی طرح بکرے ہیں، کیوں کہ اٹریکشن بھی ہو، چیزیں سامنے بھی ہوں، لیکن اللہ کا حکم افضل ہو ہمارے سامنے. یہی ہے نا معاملہ. فروٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اورنج بھی دیکھ رہے ہیں، کیلا بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے میں نہیں کھاتا. 5 سال کا بچہ رکھ جاتا ہے، 4 سال کی بچی رکھ جاتی ہے. کیوں؟ وہ کیا چیز کراتی ہے کام اس کو؟ اللہ کا حکم کراتا ہے. تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے بندرو کہ تم گناہ نہ کرو، گانے بازے مت سنو، داڑیاں مت کاٹو، غیر قوموں کی نقلیں مت کرو، بے حیاؤں والے لباس مت پہنو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، نیکیوں کو جمع کرو، مضبوط کرو اپنے آپ کو، اور سہارا لو کس چیز سے؟ ذکر اللہ سے، صحبت شیخ سے. جس طرح میں نے رمضان کے اندر تمہیں تقویت کرنے کے لیے رحمت بھیجی، رحمت کا شرح دیا، مغفرت کا شرح دیا، لیلۃ القدر دی، فرمایا اسی طرح میں اس روزے میں بھی تمہیں دوں گا. میں تمہیں ذکر اللہ دوں گا، تلاوت قرآن دوں گا، صحبت شیخ دوں گا. جس نے ان 3 چیزوں کو پکڑ لیا، جیسے ہم نے رحمت کو پکڑا، مغفرت کو پکڑا، تو ہمارا رمضان گزر گیا. جس نے ان 3 چیزوں کو سہارا لیا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم روزہ پورا کر لو گے. تم روزہ پورا کر لو گے. اس میں انٹریکشن رکھی ہے، میں تمہیں دھکا دے کے نکلا دے گی تم سے. میرے بھائی یہ آخری پیغام ہے. روز اپنے آپ کو روزدار سمجھو، سارا جشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، سمجھے نا. یہ نہیں کہ شیطان آ رہا ہے بڑی تیاری سے واپس آ رہا ہے کہ میں تمہیں کراتا ہوں روزدار. ہم نے تو پورا اس کا انتظام کر لیا کہ ہم تو اس روزے کی طرف جا ہی نہیں رہے، اس پہ تو ہم متقی بن گئے. ہمیں تو اصل روزے کی فکر ہے، وہاں تیری ہماری فائٹ ہوگی. ہم پوری طریقے سے فائٹ کریں. کیوں کہ ہمارے پاس شیخ ہے، ہمارے پاس ذکر اللہ ہے، ہمارے پاس قرآن شریف ہے، ہمارے پاس مساجد ہیں. ہمیں تو کیسے ہرا سکتا ہے شیطان؟ ہم کھڑے ہیں.
مسجد میں جائیں گے بچ جائیں گے, صحبت شیخ میں جائیں گے بچ جائیں گے, ذکر اللہ کریں گے بچ جائیں گے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. زندگی اور اس چیز میں قائم رہے, انشاءاللہ موت تک آپ کا روزہ قائم رہے گا, اور آپ کی افطاری حوض کوثر ملے گی, اور جنت میں آپ کا کھانا ملے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ آج کی گفتگو میں بڑا محظوظ ہوں. اچانک یہ باتیں سب آئی ہیں تو الحمدللہ آخری پیغام بڑا قیمتی پیغام ہے یہ, کیا کہ اپنے آپ کو روزدار سمجھو. آخری ذکر ہے. ہاں بھائی جی 6 منٹ تو انشاءاللہ اب ذکر پر زور لگاتے ہیں, اللہ کی طرف چلتے ہیں. اب یہ ذکر جو پتہ کون سا ہوگا آج, یہ ذکر کون سا ہوگا, یہ شکر کا ہوگا. ڈوب کے کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک چھوٹے روزے سے تو نے ہمیں نکال دیا, جیسے ایسے نکالا ہے تو ہمیں بڑے روزے سے نکال دیں. آج شکر کریں گے اس روزے پہ تو کل آپ کو بڑے روزے پہ ماشاءاللہ آپ کو شکر کرنا نصیب ہو جائے گا. آسان شکر تم تم آج شکر کیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی آسان فرما دے گا جو اصل ہمارا اصل روزہ ہے. میں ایک کوشچن کرتا ہوں, شاید میں دیکھتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھیں. یہ چھوٹا روزہ ہے یا اصل روزہ ہے پتہ ہے؟ جو ہم جو اب رکھے ہیں جس رمضان سے گئے, چھوٹا رمضان ہے بڑا رمضان ہے؟ اصل روزہ کون سا ہے؟ یہاں حکم پہ کون سا تھا کہ کھاؤ پیو نہ تھا, اور یہاں کون سا حکم ہے؟ شاباش, گڈ, ویری گڈ, میرا میسج پہنچ گیا. روشی پڑھیں انشاءاللہ. مغرب کے فوراً بعد رمضان چلا جائے گا اور میری نعت ایک آ جائے گی, اس کو سننا آپ. آپ رمضان کی یادیں تازہ کریے پورا سال انشاءاللہ. بہت زبردست شعر ہیں جو میں لکھے ہیں, آپ سنیں. روشی پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا کریم تو اپنے فضل سے ہمارے رمضان کو قبول فرما. یا اللہ اس رمضان کی برکتیں پورا سال ہمیں نصیب فرما. یا اللہ پورا سال ہمیں نصیب فرما, اور پھر ہمیں رمضان نصیب فرما صحت عافیت ایمان کے ساتھ میرے مولا. یا کریم جو ہم سے غلطی ہے ساتھ مجھ میرے مولا تو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہمارے روزگار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توبہ نصیب فرما اور سچی توبہ نصیب فرما. اے میرے مولا ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو غلطی ہوئی ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ میرے شیخ کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس کو فیض کو قیامت تک جاری فرما. اے میرے مولا, اے میرے مولا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ایک صاحب ہیں امریکہ میں بہت سخت بیمار ہیں, ان کی سسٹر نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے کہ آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری سے نجات عطا فرمائے, اور جتنی بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.